رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین۔ کو جوش دلا کر شریعت کے نام پر لا کر ٹکرا دینا یہ آسان کام ہے، لیکن 80,000 سے یہ بیعت لینا کہ پورے شریعت پر عمل کریں گے یہ بہت مشکل ہے۔ یہی تو وجہ ہے ہمارا قافلہ اگر سست گام ہے تو کیوں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے میدان میں آنے سے پہلے اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کرو پھر باہر نکلو، اپنی معاش اور اپنی معاشرت پر اسلامی شریعت نافذ کرو، پھر باہر آ کر اسلام کا نعرہ لگانے کا تمہیں حق پہنچتا ہے ورنہ نہیں۔ اگر تمہاری اپنی ذات پر دین نافذ نہیں، چہرے پر 12 بجے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کی نبی کی سنت کا کہیں آثار دور دور تک نظر نہ آ رہے ہو، روزانہ پھاوڑا چلا رہا ہو آدمی نبی کی سنت کے اوپر شیو کر رہا ہو، اور پھر وہ کہے میں اسلام چاہتا ہوں، بھائی اللہ کے بندے پہلے ذرا یہ کمی پوری کر لے۔ اور اگر تیرے کاروبار میں کوئی حرام شے ہے، تیری معاش میں کوئی حرام شے ہے، کوئی سودی معاملہ کیا، ختم کر اس کو اللہ کے بندے۔ بینک کی سروس کر رہا ہے، چھوڑ اس کو۔ اگر یہ کام کر لو، بے پردگی اختیار کی ہوئی ہے، اللہ نے تو پردہ سکھایا ہے، اللہ کے نبی نے پردہ سکھایا ہے، شریعت اسلامی نے پردہ رکھا، مردوں اور عورتوں کا اختلاط پسند نہیں ہے، اس پر عمل کرو، پھر آنا میدان میں، پھر دوسروں کی غلطی جو ہے بتانا اس کو کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، مشرف تم یہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، فلاں تم یہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، نواز شریف تم یہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے اپنے اوپر، اسی لیے میں نے آپ کو بتا دیا وہ واقعہ کہ انہوں نے بتایا، بعد میں وہ بھی آ گئے ہوں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے، لیکن جب میں ملا تھا تو انہوں نے کہا تھا ابھی صرف 28 آدمیوں نے بیٹھ۔ بہرحال عورتوں کا ایک حق ہے جو حضور نے بیان فرمایا، قرآن مجید نے بیان کیا، عاشروہن بالمعروف، عورت کا اکرام ہو، بیٹی کی حیثیت سے بھی، بہن کی حیثیت سے بھی، بیوی کی حیثیت سے بھی، اور ماں کی حیثیت سے تو سمجھو کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہذا اکرام، عورت کا اکرام، عورت کی عزت، بیٹی کی حیثیت سے بھی، بہن کی حیثیت سے بھی، بیوی کی حیثیت سے بھی، اور ماں کی حیثیت سے بھی۔ عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ رہو بڑے طریقے پر، نیک طریقے پر، اچھے طریقے پر۔ حضور نے یہاں تک فرمایا خیارکم خیارکم لأہلیکم وانا خیرکم لأہلی۔ دیکھو مسلمانوں، اے میرے صحابیوں، تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر نرمی کرتے ہیں۔ عورت کے بارے میں یہ بھی فرمایا، ایک مرتبہ سواری تیز دوڑا رہے تھے جو بھی اونٹ کو لے کے جانے والے تھے، جبکہ ہودج میں کچھ خواتین سوار تھی۔ حضور نے فرمایا دیکھو نہ، یہ نگینے ہیں جو سوار ہیں، ان کو زیادہ دھکے نہ لگواؤ تیز تیز اونٹ چلا کر، ان کے ساتھ نرمی ہو، ان کے ساتھ نیکی کی جائے، ان کے احساسات کا خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، مار پیٹ کا کیا سوال، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان کے ساتھ جو ہے عاشروہن بالمعروف، بھلے طریقے پر گزارا کرو۔ یہاں تک فرمایا ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے تمہاری بیوی جو ہے تمہاری نگاہوں سے گر جائے، اب آپ کے دل میں اتنی محبت نہیں رہی، لیکن اللہ فرماتا ہے دیکھو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی پہلو ایسا ہو، تلاش کرو، کوئی پہلو ایسا ہو بہتری کا کہ جس کی وجہ سے تلاش کر کے اس کو اپنی نگاہوں میں مرکوز کر لو، تاکہ اس کے تمہارے دل میں اس کے لیے محبت دوبارہ اثر دو، اس پہلو کی وجہ سے جو تمہاری نگاہ سے اوجھل تھا۔ وہ اچھائی اس میں ہے، سیرت کی اچھائی ہے، صورت بہت اچھی نہیں، اللہ نے سیرت اچھی دے دی ہے، جو کچھ دیا، جو اچھائی ہے، جو بھلائی ہے، اس کو تلاش کرو اور نگاہ کو وہاں پر جماؤ تاکہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکے۔ اس سے آگے آئیے، معاشی میدان ہے سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ کٹھن اور سب سے زیادہ ظالمانہ نظام۔ اس میں سب سے بڑا ظلم جو ہمارے پاکستان میں ہے وہ یہ زمینداری، غیر حاضر زمینداری۔
اور یہ جاگیرداری، محنت کرے کسان مزدور ہاری، ایش کرے جاگیردار زمیندار، یہ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ ہماری معیشت بنیادی طور پر زرعی معیشت ہے، ہمارا تو زیادہ تر جو آبادی کا طبقہ ہے وہ کاشتکار ہے، لہذا سب سے بڑا ظلم جو ہو رہا ہے وہ در حقیقت یہ زمینداری، غیر حاضر زمیندار اور جاگیردار۔ اب اس میں سمجھ لیجئے اس بات کو اچھی طرح، کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایک شخص خود شہر میں رہ رہا ہے، لاہور میں، ساری سہولتیں اسے حاصل ہیں، کتنی سہولت ہوتی ہے، ٹوٹی کھولی اور پانی آ رہا۔ دیہات میں جا کے بیچارے کاشتکار کو وہاں ہو سکتا ہے کہیں سے دور سے پانی کھینچ کر لانا پڑتا ہو کسی کنویں سے، کہاں اسے یہ سہولت ہے کہ ٹوٹی کا کان مروڑا اور پانی حاضر؟ کہاں یہ سہولت ہے کہ بجلی کا بٹن اوپر سے نیچے کیا اور بکا روشن ہو گیا؟ یہ ساری سہولتیں بھی لے رہا ہے اور وہ تنخواہ بھی لے رہا ہے کوئی، یا کوئی کاروبار بھی کر رہا ہے، اور ایک زمین اس کے پاس ہے، فلاں ضلع میں میرا رقبہ ہے، اس رقبے پر جو کاشت کر رہا ہے آ کر اس کی کمائی میں سے، اس کی فصل میں سے آدھا بٹا کر لے جاتا، کیا پہنچتا اس؟ یہ مزارعت جو ہمارے ہاں جس کو جائز قرار دے دیا گیا، یہ دور ملوکیت میں جائز قرار دیا گیا۔ بادشاہت جو ہے وہ چلتی تھی، جیسے آپ نے کن کھجورا دیکھا ہے، اس کے بہت سی ٹانگیں ہوتی ہیں، کن کھجورے کی کتنے پاؤں ہوتے ہیں؟ سینکڑوں۔ ایسے بادشاہوں کے یہ پاؤں ہوتے تھے، جاگیردار، 3,000 منصبدار، 5,000 منصبدار، 20,000 منصبدار، 30,000 منصبدار، یہ جاگیردار، بڑے بڑے علاقے ان کے پاس ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ خود تو کاشت نہیں کر سکتے، انہیں تو مزارع چاہیے، لہذا مزارعت کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا گیا۔ جب اسلام میں بادشاہت آ گئی، ملوکیت آ گئی اور جاگیرداری آ گئی، جو ملوکیت کے پاؤں ہے وہ کنسلے کی طرح، کن کھجورے کی طرح اس کے پاؤں ہے، تو وہ تو جاگیردار ہے۔ یہ ہے جس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے کہا مزارعت حرام ہے، جس کی زمین ہے وہ کاشت کرے، یا حضور کی حدیث ہے کہ چاہے اپنے بھائی کو دے دے تو ایک دانہ لینے کا حقدار نہیں۔ اگر تو تمہارا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جاؤ کاشت کرو، تمہارا کوئی اور ذریعہ معاش ہے، تمہارا کاروبار ہے، تمہاری دکان چل رہی ہے، تم ملازمت میں ہو، تمہیں تنخواہیں مل رہی ہے، تمہارا پروویڈنٹ فنڈ بھی جمع ہو رہا ہے، تمہیں تو تمہارے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پینشن بھی مل جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے یہ ظلم روا رکھا ہوا۔ زمین اگر ہے یا تو جاؤ کاشت کرو، ورنہ یہ کہ اس زمین کو دے دو اپنے کسی بھائی کو، ملکیت تمہاری رہے گی، کاشت وہ کرے گا تو جو فصل ہوگی اس کی برداشت بھی وہی کرے گا، وہی لے کر جائے۔ یہ فتویٰ ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، یہی فتویٰ ہے امام مالک، امام دار الحجرہ، امام مدینہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کا فتویٰ یہ، اور عظیم ترین یہی دو ہے، اولین بھی یہی دو ہے، عظیم ترین بھی یہی دو ہے۔ امام شافعی بھی شاگرد ہیں امام مالک کے، امام احمد ابن حنبل شاگرد ہے امام شافعی کے، ٹاپ پر کون ہے؟ امام ابو حنیفہ، ان کے شاگردوں میں قاضی ابو یوسف اور امام محمد، امام ظفر، ادھر امام مالک، ان کے شاگردوں میں پھر امام شافعی، پھر ان کے شاگرد امام احمد ابن حنبل، ٹاپ پر دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ حرام، مزارعت حرام، جس کی زمین ہے خود کاشت کرے، یا یہ ہے کہ خود کاشت نہیں کر سکتا تو اپنے بھائی کو دے دے، بس ٹھیک ہے، اس میں سے کوئی حصہ لینے کا وہ حقدار نہیں ہے۔ جو محنت کرے، جو خون پسینہ اپنا لگائے، وہی اس سے ساری جو ہے آمدنی اس کو حاصل ہونی چاہیے۔ یہ مجھے حال ہی میں یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، یہ فتویٰ دیا ہے قاضی ابو یوسف اور امام محمد نے، مزارعت حلال ہے، جائز ہے، شرطیں لگائی انہوں نے کہ بیج بھی زمیندار دے، کوئی جانور وغیرہ ہے تو وہ بھی زمیندار کا ہو، اگر کانٹریکٹر ہے تو اس کی بھی پیمنٹ جو ہے زمیندار کرے، یہ ہے شرطیں، یعنی اس کا کوشش کی ہے کہ اس جاگیرداری کا ڈنک جو ہے کم ہو جائے، اس مزارعت کے اندر جو مضرت ہے وہ کم ہو جائے، لیکن یہ کہ اصلاً اسے جائز قرار دے دیا۔ ہمارے ہاں شرطوں کو کون دیکھتا ہے، آداب کو کون دیکھتا ہے، قواعد و ضوابط کو کون، ہنیئن مریا، جیسے کہ ماں کا دودھ پیتے ہیں ایسے ہی یہ مزارعت کی جو آمدنی ہے اس کو کھا رہے ہیں، حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ حال ہی میں ابھی ملاقات ہوئی میری مولانا
زاہد الراشدی صاحب آپ کے بہت قریب کھجراوالے میں جو اس کی سب سے بڑی مسجد ہے اس کے خطیب ہیں، انہوں نے بتایا ملا علی قاری نے بھی یہ لکھا، جو بہت بعد کے حنفی جو ہے وہ فقیہ ہے، کہ دلائل تو وہی ہیں جو امام ابو حنیفہ نے دیے ہیں، دلائل تو ان کے ساتھ ہے، لیکن مصلحت ہے جو جس کے تحت یہ فتویٰ دیا گیا۔ یہاں تک کہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے ساتھ دستے راست سمجھ لیجئے ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ دلائل تو امام صاحبی کی رائے کے حق میں جاتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے ہاں تقلید کا ایسا ایک قلادہ گردنوں میں ڈال لیا گیا ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے فتویٰ دے دیا، قاضی ابو یوسف نے امام اور قاضی اور امام محمد نے، لہذا فتویٰ تو اسی پر چلے گا۔ میں نے ان سے بات کی ان کا ڈٹ کر، میں نے کہا میدان میں آئیے، ناکام کیجیے، جب تک یہ بزارت ختم نہیں ہوتی ہے، جب تک جاگیرداری اور زمینداری ختم نہیں ہوتی ہے، اس ملک میں کوئی سیاست صحیح آ ہی نہیں سکتی۔ یہ سیاست تو وڈیروں کا، جاگیرداروں کا، بڑے بڑے زمینداروں کا کھیل ہے۔ یہ آپ نے پتہ نہیں نام سنا ہے کہ نہیں، میوزیکل چیئرز گیم، یہ ہوتا ہے ان کا کھیلنے والوں کا، بہت زیادہ دولت والے جو ہیں ان کا کھیل ہے، ان کو کام تو کوئی کرنا نہیں ہوتا، جاگیردار ہے اسے کو کام کرنا، وہ بیٹھ کر ایک کلب بنا رکھی ہے، یہ پارلیمنٹ کیا کلب ہے، وہاں بیٹھ کے وہ اپنا وقت گزاری کرتے ہیں۔ یہ پوائنٹ آف آرڈر آ گیا ہے، اور یہ جو ہے ہماری حقوق جو ہے پریولیج موشن آ گئی ہے، وہ کرتے نہیں گفتگو بیٹھ۔ تو یہ جان لیجئے کہ یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ یہ خود کردہ ہے، یہ ہم نے اس نظام کو برداشت کیا ہوا ہے۔ جب تک ہم نہیں اٹھیں گے یہ نظام ختم نہیں ہوگا۔ خود کردہ کا علاج خود ہی کرنا ہوگا۔ یہ غلط نظام جو چلا آ رہا ہے، جب تک کہ اس کو ہم بدلیں گے نہیں، اس کو ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ ظلم کیسے ختم ہوگا؟ اس سے آگے آئیے، ایک ہے کارخانے دار۔ کارخانے دار کو اور مزدور کو آپ نے چھوڑ دیا کہ ماں ہم طے کریں۔ کارخانے دار کہتا میں تو صاحب آپ کو 15 روپے دوں گا، کام کرنا ہے تو کرے، نہیں کرتے تو نہ کرے۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ نہیں، یہ ویج بہت کم ہے، آپ نے ایک یونین بنا لی، کچھ ہڑتال کر دی۔ اچھا ہڑتال کر دی، 10 دن کی ہڑتال کے بعد غریب مزدور کا تو بچہ ہو سکتا ہے بھوکا مرنے لگے، کارخانے دار کی صحت پہ کوئی اثر پڑے گا؟ اس میں لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لہذا یہ ظلم ہے۔ اس ظلم کا علاج کیا ہے؟ اگر یہ ضمانت ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، کہ اگر تمہیں تمہاری مناسب مزدوری نہیں ملتی مت کرو کھا، لیکن تمہارے بچے کو بھوکا ہم نہیں مرنے دیں گے، تمہیں سبسسٹنس الاؤنس دیں گے، ان امپلائمنٹ الاؤنس دیں گے، ہم زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے جس کے تحت کہ انڈر رائٹ کر دیں گے، طے کر دیں گے، لکھ دیں گے کہ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ریاست کے ذمے ہے۔ اب اگر ایسا ہے تو ایک آدمی پاؤں جما کر بات کرے گا نا کارخانے دار کے ساتھ، ایک امپلائی جو ہے امپلائر سے بات کرے گا پاؤں جما کر، جناب آپ مجھے تنخواہ کم دے رہے میں کام نہیں کروں گا۔ لیکن اب کیا ہے، جناب آپ مجھے تنخواہ کم دے رہے میں کام نہیں کروں گا، مالک کہتے جاؤ دفعہ ہو جاؤ، پھر وہ کیا کہتا ہے میں اچھا ایسی تنخواہ پہ کام کروں، اس کا تو کوئی فائدہ، اسی کی جائے کہاں وہ؟ مارکیٹ میں تو سرمایہ داروں کا گٹھ جوڑ ہے، انہوں نے کارٹل بنا رکھے ہیں، وہ تو دائم بات ہے کہ وہ ویج نہیں بڑھائیں گے، الا یہ کہ مزدور کی پوزیشن ایسی ہو کہ وہ بھی ڈٹ کر کھڑا ہو جائے۔ اور وہ ڈٹ کر کھڑا کب ہوگا؟ جب اس کو ضمانت ملی ہوئی ہو ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، کہ اگر تمہارے پاس جاب نہیں ہوگا، کام نہیں ہوگا، تمہارے پاس کوئی مزدوری نہیں ہوگی، تو تمہیں کتنا وظیفہ تو ہر مہینے ملتا رہے گا جس سے تم اور تمہارے اہل و عیال جو ہے وہ کم سے کم زندہ رہ سکو، پھر کھڑے ہو کر بات کر سکتا ہے مزدور، پھر صحیح جو ہے اس کے درمیان معاہدہ ہوگا تو وہ منصفانہ ہوگا، عادلانہ ہوگا۔ جب تک یہ نہیں ہے، اور یہ نظام کیسے ہوگا جب تک کہ زکوٰۃ کا نظام قائم نہ کیا جائے۔ اب زکوٰۃ کا بھی ایک نظام تو وہ تھا جو بدنام کرنے کے لیے زکوٰۃ کو ضیاء الحق صاحب نے نافذ کیا، وہ تو بدنامی ہے، وہ تو سود کا کمیشن ہے، کہ سود میں آپ کو اگر 6% ملتا تھا تو 2.5% انہوں نے کاٹ لیا، 3.5% آپ کو دے دیے، تو سود میں سے حصہ لے لیا ہے لوگ۔ سود کو حرام کرے اور زکوٰۃ پورے مال پر، سارے تجارتی اموال پر مال زکوٰۃ لے۔ آپ کی دکان میں جناب
10 लाख का माल पड़ा हुआ है, 2.5% के हिसाब से दे दीजिए, कितना मैंने काउंट आप कर लीजिएगा। कोई एक है स्टॉकिस्ट, आपके गोदाम में इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, इतनी मालियत का 2.5% दीजिए। तुम्हारी इतनी भेड़ें बकरियां हैं, इतनी भेड़ें इतनी बकरियां निकाल दो। जब तक कि तमाम अमवाल में से ज़कात न लीजिए। ये क्या कि बैंक के अंदर जो जमा है उस पर से ज़कात काट ली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नाम उसका ज़कात रखा है और खैरात का एक निजाम बना दिया। कुछ खैरात और कुछ सियासी जो है अपना